وہ کہہ رہے تھے کہ جی چولہے کے اوپر اپنی ہانڈی اتارو اور ہمارا جو یہ کوئلہ ہے یہ چولہے کے اوپر رکھ کے گرم کر دیں. میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ میں یہ نشے میں ہے میں ان سے کوئی جھگڑا وغیرہ کروں. ڈوز لی ہوئی ان کو تو خود بھی نہیں پتا تھا کہ ہم کیا کر کے آ رہے ہیں. کوئی بھی زخمی نہیں ہے سر جی, انجر کوئی بھی نہیں ہوا. اور صرف میرا یہی تھا کہ میری وجہ سے وہ ہار گئے. اظہر شاہ کسی قسم کا سروس چارجز یا نہیں, اس میں آج تک کوئی انہوں نے آج تک 1 روپیہ بھی نہیں لیا. ہم نے الیکشن جیتنے کے بعد سب سے پہلے ان سے یہ کہا کہ بھی آپ یہ جو پیسے لیتے ہیں آپ پلازے پہ لگائیں, اپنی ذاتی عیاشیوں پہ نہ لگائیں. اگر جرم ہے ان کا ہاتھ ہمارا گرفتار. APNN کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں. السلام علیکم, APNN نیوز کے ساتھ میں ہوں ذیشان علی چشتی. ناظرین, کچھ روز پہلے صدیق ٹریڈ سینٹر میں عمران نامی ایک لڑکے کا قتل ہوتا ہے اور اس قتل کی آپ CCTV ویڈیوز بھی, بلکہ میں ایک پہلے پروگرام بھی اس پہ کر چکا ہوں جس میں اس کے اہل خانہ کا ہم سارا پوائنٹ آف ویو لے رہے ہیں اور ان کے مطابق جو ملزمان تھے جو کچھ ہوا وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اور آج ہمارے ساتھ وہ 2 لوگ موجود ہیں جن کی دکان سے ایگزیکٹ, جن کے ریسٹورنٹ سے یا کیفے سے یہ واقعہ شروع ہوا تھا کہ یہ لڑائی جہاں سے شروع ہوئی اس کے بعد قتل تک پہنچی, اور وہ ساری معاملات ہم ان سے پوچھیں گے. اور دونوں اس سارے مقدمات میں شامل بھی ہیں اور جو مقدمات انہوں نے کروائے اور شامل تفتیش بھی چل رہے ہیں. تو ان سے ذرا پوچھتے ہیں کہ اس دن کیا ہوا تھا, ذرا دوسرا رخ بھی ہم تصویر کا دیکھیں. جی کیا ہوا تھا؟ جی ہوا یہ تھا سر جی, ندیم یہ بھائی ہے میرا, اس کا ریسٹورنٹ ہے اوپر, ایک ہمارا نیچے ریسٹورنٹ ہے. جب سے صدیق سینٹر بنا ہے تب سے ہم یہاں پہ کام کر رہے ہیں. کسی قسم کا کوئی ایشو نہیں ہے, ٹھیک ہے جی. تو اس دن تقریباً ایک تو گورنمنٹ کی ٹائمنگ بھی آپ کو پتہ ہے 6 بجے کی ٹائمنگ ہے. تو ایک تو ہمارا کھانا اوپر تیار ہو رہا تھا تو 6:30 ہو گئے تھے تقریباً, تو کھانا بھی لیٹ تھا. تو اتنی اسنا میں نا مثلا کہ کشمکش میں تھا کہ ریسٹورنٹ بند بھی کرنا تھا اور کھانا بھی لیٹ تھا, اور جن کا کھانا تھا وہ بھی موقع پہ موجود تھے, ان کو کھانا ہم نے دینا تھا. اسی اسنا میں مثلا کہ عمران آتا ہے, اس نے وہ شیشہ وغیرہ جو پینا تھا انہوں نے وہ کولیا گرم کروانے کے لیے آئے ہیں. ان کے مطابق کھانا گرم کروانے آئے تھے؟ نہیں سر, جھوٹ بول رہے ہیں. اچھا ٹھیک ہے, ہمارا ریسٹورنٹ ہے, کھانا آپ جس سے بھی مرضی پوچھ لیں, کھانا کوئی بھی گرم کروانے آئے ہم کسی کو انکار نہیں کرتے, کیونکہ ہماری فیلڈ ایسی ہے نا. آج کھانا گرم کر کے نہیں دیں گے کسی کو, تو مجھے یہ بتائیں ہمارے ریسٹورنٹ پہ کون آئے گا؟ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو لے کے لوگ ناراض ہو جاتے ہیں. تو ہم ایسا کام ہی نہیں کرتے کسی قسم کا. لوگ کھانا گرم کرواتے آتے ہیں, سارے آتے ہیں, ہم سب کو کر کے دیتے ہیں. آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام عمران ہے جی. عمران عرف کاشف, جو انہوں نے کیا ہوا ہے. اچھا جی, ہاں جی. چلے عمران صاحب آگے بتائیے. تو وہ کولا گرم کروانے کے لیے آتے ہیں شیشے کے فلیور کا. تو پہلے نمبر پہ تو جو بھائی ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ مثلا کہ جی ایک تو ہمارا جو ہے نا وہ کھانا لیٹ ہے, ٹھیک ہے کہ نا, اور دوسرا اس کے اوپر بین بھی ہے. پھر بھی میں آپ کو کر دیتا ہوں, تھوڑا ویٹ کر لیں, 10-15 منٹ دے دیں تاکہ کھانا نکال. گرم کس میں, کوئلہ کس میں گرم کر؟ سر وہ کہہ رہے تھے کہ جی چولہے کے اوپر اپنی ہانڈی اتارو اور ہمارا جو یہ کوئلہ ہے یہ چولہے کے اوپر رکھ کے گرم کر دیں. برنر جو ہوتے ہیں, جی برنر پہ, ٹھیک ہے, اس کے اوپر. تو میں نے ان کو, عمران صاحب کو یہی کہا کہ سر تھوڑا سا ٹائم دے دیں, لہٰذا جو ہے یہ آپ کا کام کر دوں گا, میں ابھی فارغ نہیں ہوں. تو عمران صاحب جو ہے یہ سن کے چلے گئے ہیں اپنے دفتر میں. لیکن ادھر جو 2 لڑکے بیٹھے ہوئے تھے, ایک تیمور اور موہد, لڑکے اور بھی تھے لیکن یہی 2 لڑکے آئے میرے پاس اور آ کے ڈائریکٹ میرے کچن کے اندر گھس گئے. کچن کے اندر گھس کے انہوں نے شور کرنا شروع کر دیا, جی یہ میرا کوئلہ ہے یہ گرم کر کے دو, نہیں تو تمہاری ایسی کی تیسی میں یہ کر دوں گا, میں وہ کر دوں گا. تمہارے ہانڈیاں زیادہ ضروری ہیں یا ہمارا کوئلہ ضروری ہے, ہمارا نشہ زیادہ ضروری ہے؟ میں نے ان کو بڑے آرام سے بتایا کہ بھائی عمران صاحب سے میری بات ہو گئی ہے, لہٰذا آپ جاؤ, تھوڑی دیر تک آنا, میں آپ کا کام کر دوں گا, ابھی فی الحال نہ کرو, ادھر شور نہ کرو. اچھا, اتنی بات کرنی تھی کہ موہد نامی لڑکا جو ہے وہ دھکی ہو گیا, یعنی کہ مار پٹائی شروع ہو گئی. ٹھیک ہے, اور بوتل اٹھا لی شیشے کی, خالی گلاس اٹھا لیا. اچھا ادھر سے یا ادھر سے ہی گلاس اٹھا کے وہ مجھے مارنے کی, یا میں تیرے سر میں مار دوں گا, نہیں تو یہ پکڑ میرے سر میں مار دے. اتنی سی بات پہ طلب کلامی شروع ہو گئی. اتنی سی بات پہ طلب کلامی شروع ہو گئی. اسی اسنا میں بھائی نے اوپر سے مثلا ایک ہوتا فون کرنا, ہم یہ بھی بیٹھے ہوتے اوپر سے آواز دی ہے پلے لیں. میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ میں یہ نشے میں ہے میں ان سے کوئی جھگڑا وغیرہ کروں یا خود کوئی پریشانی لوں. میں نے اوپر سے آواز ماری بھائی کو, بھائی جی رانا صاحب کو لے کے آنا ذرا اوپر. 2 لڑکے جو آواز دی مجھے اوپر 2 لڑکے جو ہیں یہ بہت بدتمیزی کر رہے ہیں, نشے کی حالت میں ہیں, ان کو آگے سمجھا دیں لائزہ. مطلب کہ بات وغیرہ کر لیں کہ میں اس کو سمجھا دیں کہ جی
मतलब कि जो ज़्यादा ओवर हो रहे हैं ना, उनको भी खुद नहीं पता था, क्योंकि डोज ली हुई थी उनको तो खुद भी नहीं पता था कि हम क्या कर क्या रहे हैं, ठीक है कि नहीं। इस सिलसिले में क्योंकि मैं इमरान नाम हूँ, मैं भी 17-18 साल से यहाँ पे बिज़नेस कर रहा हूँ अपना रेस्टोरेंट का, और अपनी यूनियन का अहदेदार भी हूँ, ठीक है। तो इसी सिलसिले में मैं मसलन कि मैं जाता हूँ, मैं अपने मसलन के यूनियन में जाता हूँ, उनसे मैं कहता हूँ कि ऐसे ऐसे ऊपर मसला है, तो आप मेरे साथ आएँ, ऊपर जाकर उनसे बात करके ना, ताकि दो हमने भी इधर ही रहना, उन्होंने भी इधर ही रहना है, तो अच्छी बात नहीं है कि मसलन कि लड़ाई झगड़ा जो है ना ये होना नहीं चाहिए। तो आप हमारी मसालत करवा दें, इनका जो भी मसला है ना। अभी हम ऊपर गए ही हैं, तो रास्ते में हम जा रहे हैं, तो लिफ्ट अभी खुली है, बाहर ही निकले हैं, तो ये जो है इमरान नामी जो शख्स है जो फौत हुआ है, ये सामने से मसलन के आ रहा था, तो इनसे बात वगैरह हुई है, और जब उनसे बात हुई है तो वो मान भी गए हैं, बात ख़त्म हो गई है, हर चीज़ ओके हो गई है। अच्छा। ये तैमूर और मोहित जो हैं ये मसलन के आए हैं, उसके बाद वो अभी जा रहे हैं, रास्ते में अभी वो जा रहे हैं और ये आ रहे हैं। अच्छा। उनको नहीं पता कि ये मसालत हो गई है, बात हो गई है, ये उधर से आए हैं, ये गुंडे आए हैं नीचे से, ये हमें मसलन के क्या कर रहे हैं, इनका क्या मसला है, ठीक है ना। ये होते कौन है हमारे मसले में आने वाले, ये है। तो वो राना साहब ने भी फिर उनको समझाया कि यार ऐसी कोई बात नहीं है भाई मेरे, तू ओवर हो रहा है, ऐसा कोई मसला नहीं है, बात ख़त्म हो गई, किसी किस्म का कोई इशू नहीं है, ठीक है कि नहीं। वो फिर वही गाली गलोच में मसलन कि जो इधर दुकान में कर रहे थे, वही चीज़ उन्होंने उनके साथ करनी शुरू कर दी। ठीक है। शोर गुल हो गया, ज़्यादा हल्ला गुल्लर हो गया, मसलन कि ललकारने मारने वो शुरू कर दिया। आप लोग गए हैं वहाँ पे सुलह के लिए, हाँ जी। यूनियन के लोग गए हैं, तो उनमें कौन कौन से बंदे शामिल थे? उसमें मैं खुद गया था, राना जफर साहब गए थे, अच्छा। हमारा सदर है, हाँ जी जो नायब मैं सदर देख है, रहा था, इश्तिहार हमाद में कुरैशी है, वो भी अच्छा। यूनियन का अहदेदार है, वो भी साथ गया था, और उसके अलावा ज़िशान उर्फ शानू जो है ये साथ गया था। ये इसलिए साथ गया था कि हम जब वो सामने उनकी दुकान है लिफ्ट के सामने ही ना, तो जब हम इकट्ठे जा रहे थे तो उन्होंने पूछा क्या हुआ है, तो हमने कहा ऐसे ऐसे ऊपर एक मसला बन गया, तो ज़रा ना सोल्व आउट करवा आते हैं अभी। ठीक है। तो उसी असना में वो भी साथ आ गए, अच्छा। ठीक है ना। इसके अलावा और कोई भी नहीं था। और कोई नहीं था। जो नाम उन्होंने दिया हुआ पहले नंबर पे सैयद अजहर अब्बास शाह झूठ का। बोल रहे हैं बिल्कुल, सरासर झूठ है। वो अपने ऑफिस में हैं, किसी किस्म का कोई मसला नहीं था, उनसे हमारी कोई ज़ाती दावत थोड़ी है। अच्छा, उसमें सीसीटीवी वीडियो भी आई है। सीसीटीवी वीडियो में कौन कौन नज़र आ रहे हैं? जी उसमें देखें सीसीटीवी में जो है ना राना जफर साहब आ रहे हैं, हमाद कुरैशी आ रहा है, आदल आ रहा है, मैं आ रहा हूँ, ठीक है जी। जबकि जो आ रहे हैं ना वो भी सिर्फ लड़ाई छुड़वा रहे हैं, मारते हुए आप किसी को नहीं देख सकते कि जो भी नाम उन्होंने नॉमिनेट किए ना उसमें से मारता हुआ कोई भी नज़र नहीं आ रहा। हाँ, हमाद कुरैशी ने मसलन कि थोड़ी धक्कम पेल में थोड़ी सी लगाई है, क्योंकि वो गाली गलोच बहुत ज़्यादा कर रहा था, बदतमीजी की, तो उसने अगर मारा है तैमूर के साथ हुई है, वो भी उस सूरत में हुई। हाँ जी, जिसका पाँव पता नहीं हुआ या नहीं हुआ, यहाँ से तो बिल्कुल सही गया, चल के गया सही। अच्छा, जख्मी नहीं था, कोई भी जख्मी नहीं है सर जी, इंजर कोई भी नहीं हुआ। इस तरह की कोई चोट इंजरी नहीं आई तो फिर किस तरह सर से जी मुझे ये बताएं किस किसी के तरह हाथ से हुआ में, है? मुझे ये बताएं किसी के हाथ में कोई, आप जितनी भी वीडियोस हैं किसी के हाथ में कोई चीज़ नजर आ रही है आपको? लेकिन उनकी तरफ से ब्लेम किया जा रहा है कि कुर्सियां फेंकी गई और इस अच्छा जी देखिए कुर्सी भी यार जो है इतने नशे में था कि उसको थोड़ा सा भी जो है रश में और किस चीज़ का उसने किया हुआ था कोई? सर वो दफ्तर में सिगरेट वगैरह भी पीते हैं, चर्च वाले आइस भी पीते हैं। अच्छा, चले। शीशे का गोला गर्म करवाने के लिए वो आए थे, तो इस लिहाज से वो शोर गुल में धक्कम धक्के की वजह से में भी हो सकता है उसका कुछ भी इस तरह का मसला बना हो, लिहाजा कोई चीज़ लगने की वजह से उसकी डेथ नहीं हो सकती। मारा तो किसी ने भी नहीं, कुछ नहीं है, क्योंकि उसके कपड़े तक नहीं फटे, बटन तक नहीं जो फटा। स्टिक आपका पर्चे में एक और बंदे का नाम है, मास्टर का नाम। मास्टर देखिए जी, क्या ये उसका तो उनका पूरा नाम क्या है? मास्टर खलील उनका मास्टर नाम खलील। है, काफ़ी अरसे से यहाँ पर वो काम कर रहे हैं अपना, और ज़ाती रंजिश पे उनका नाम डाला गया है। चले नाजरीन, ये इनकी स्टोरी थी। जो दूसरी तस्वीर का रुख हमने बताना था, आपको दिखाना था, वो ये बता चुके। अब मेरी कोशिश है कि हम मास्टर खलील साहब को ढूंढें और उनसे ज़रा गुफ्तगू करते हैं कि ये असल मामला क्या था और उनका नाम इसमें क्यों शामिल है और क्या उन्होंने किया है इस तरह के वाक़या। ज़रा चल के उनसे पूछते हैं। जी, मेरे साथ इस वक्त मास्टर खलील साहब मौजूद हैं और इन पे भी वही इल्ज़ाम है और उसी पर्चे में भी इनका नाम है, तो ज़रा पूछते हैं कि मास्टर खलील साहब उस दिन क्या हुआ था? सर मैं तो वैसे भी उस टाइम ना शॉप अपनी बंद करके ऊपर वॉशरूम है, वहाँ वॉशरूम में गया हुआ था। बाहर मुझे शोर की आवाज़ आई, मैं जल्दी से पेशाब करके निकला हूँ वहाँ से। आगे देखा तो हथों पाई हो रहे थे। मैं दूर से ही खड़ा होकर देख रहा हूँ, ना मैं आगे गया हूँ ना कोई, मैंने क्योंकि मेरा खुद बाईपास हुआ है, मैं तो आगे रास्ते में घुसता नहीं कि कहीं धक्का ना लग जाए कि मेरा काम हो जाए कोई दूसरा। इस वजह से मेरा नाम जो लिया गया है ना वो सिर्फ यूनियन है, पुरानी जो यूनियन थी। मैं पहले उस यूनियन में नायब सदर, सीनियर नायब सदर था,
وہ چھوڑ دی میں نے, کیونکہ وہ آدمی 2 نمبر ہے. ہم لوگوں سے جو چائے پینے والا بندہ ہوگا تو وہ آگے کیا ڈرائیور کرے گا. اچھا تو انہوں نے بدلا لیا, انہوں نے میرے سے بدلہ لے لیا. آپ نے کوئی ان کے ساتھ ہاتھا پائی نہیں کی؟ نہیں, میں تو آپ کو بتایا, میں تو بائی پاس میرا خود ہوا ہے, میں تو سائڈ پہ کھڑا ہوا ہوں. یہ ضرور ہے کہ میں 1-2 دفعے آگے ایسے کر کے دیکھا ضرور ہوگا, کیونکہ لڑائی میں ہر بندہ دیکھتا ہے. اب ایک پلازے میں ویسے وہ ان کو صرف میرا یہی تھا کہ اس میری وجہ سے وہ ہار گئے. ٹھیک ہے, اس وجہ سے صرف اس انہوں نے وجہ بدلا سے لیا, صرف میرے سے بدلہ لیا, اور کوئی معاملہ نہیں. اور کوئی معاملہ نہ, میری اس سے دشمنی نہ اس سے دشمنی. شاہ سے سلام دعا, کیونکہ ایک عہدے پہ ہم ہر بندے سے سلام دعا لیتے ہیں, ہمارے لیے وہ بھی ویسے ہی تھا. چلیں ناظرین, یہ ہمارے ساتھ موجود تھے ماشر خلیل صاحب, جنہوں نے بتا دیا کہ ان کا کوئی عمل دخل نہیں ہے اس میں, وہ صرف دیکھ رہے تھے. خیر باقی اب ہم عدالتوں کا کام ہے اور پولیس کا کام ہے تفتیش کرنا. باقی ہم یہاں پہ چل کے مختلف کسی دکاندار سے بات کرتے ہیں اور ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ انہوں نے اس دن کیا دیکھا تھا اور کتنی کو حقیقت ہے ان سب واقعات میں یا ان باتوں میں جو یہ سب لوگ مجھے کر رہے ہیں. میرے ہمراہ کھڑے ہیں اس وقت ایک دکاندار, جن کا کہنا تھا کہ یہ اس وقت اپنی دکان بند کر کے جا چکے تھے, لیکن کچھ باتیں انہوں نے سنی اگلے دن آ کے مختلف دکانداروں سے, چونکہ اب باقی ساری دکانیں بند ہو چکی ہیں, ٹائم افطاری کا آلموسٹ ہو چکا ہے. تو ہم ان سے ہی ذرا پوچھ لیتے ہیں کہ سر کیا اصل میں وہ اس دن معاملہ آپ نے کیا آ کے سنا اگلے دن؟ میں نے اگلے دن یہ سنا کہ اوپر جو نل لڑائی ہوئی ہے اس وجہ سے کہ بھی کوئی کولے گرم کرنے تھے, تو اس کے لیے وہ دکاندار کے پاس گئے, تو اس نے انکار کر دیا. ٹھیک ہے, جس کی وجہ سے وہ آخر میں آپس میں تلخانی ہوئی ہے, جس سے وہ آپس میں ہاتھا پائی پڑ گئے ہیں. اور کسی نے یہ بھی بتایا کہ اسے سر پہ کرسی لگی ہے, اس کے بعد مکوں سے اسے مار کے تو وہیں پہ ہی اسے یعنی کہ قتل کیا گیا. کون سے مار کے اس طرح قتل کیا گیا, ایسا سنا میں نے. اچھا بھائی جان, مجھے یہ بتائیں کہ یہاں پر بھتہ کون لیتے ہیں؟ بتا تو یہاں پہ کوئی بھی اظہر شاہ کا نام آ رہا ہے, لیکن وہ تو کبھی نہیں اظہر شاہ کا میں نے سنا ہے کہ بھتہ لیتے ہیں یہاں پر, لیکن نہیں کبھی بھی نہیں ہمارے پاس آج تک کوئی انہوں نے 1 روپیہ تک نہیں لیا ہم سے. اور باقی سروس ٹیکس کے نام وہ مینمنٹ جو ان کی یہاں پہ پلازے کی ہے وہی ہم سے. اظہر شاہ کسی قسم کا سروس چارجز یا نہیں, اس میں آج تک کوئی انہوں نے آج تک 1 روپیہ بھی نہیں لیا. انہوں نے پہلے کبھی کسی بندے کو ڈرایا دھمکایا ہو یا کچھ اس طرح سے ہاتھا پائی والا معاملہ ہوا ہو؟ ہاتھا پائی والا جب کا میں نے فرسٹ ٹائم دیکھا یہ والی بات. پہلے آپ کو کتنا عرصہ؟ مجھے تقریباً 8 سال سے لازمن ہو گئے ہیں. اچھا, آپ نے پہلی دفعہ صدیق ٹریڈ سینٹر میں یہ پہلا واقعہ دیکھا. چلیں, بہت شکریہ جی ٹائم دینے کا آپ کا. جی ناظرین, میرے ساتھ اس وقت سید اظہر عباس شاہ موجود ہیں, جن پر الزامات ہماری پچھلی ویڈیوز میں آپ نے دیکھا کہ ٹھیک ٹھاک الزامات لگے ہوئے ہیں اور FIR میں بھی پہلے نمبر پہ ان کا نام ہے. تو ذرا ان سے پوچھتے ہیں کہ واقعے کا دوسرا رخ کیا ہے اور کس طرح سے ان کا نام اس FIR میں شامل ہوا اور یہ اس وقت کس جگہ پہ موجود تھے. اچھا شاہ جی, آپ چونکہ اب مولا علی کے نام کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ حقیقت ہی بیان کریں گے, میں آپ سے حقیقت ہی جاننے کی کوشش کروں گا. آپ کا نام اس پرچے میں کیوں شامل ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کیونکہ آپ کے چینل پہ میں نے انٹرویو بھی دیکھا, اور میں خدا کو حاضر ناظر جان کے بات کروں گا کیونکہ میں الیکٹڈ صدر ہوں. یہاں پہ 2020 15 جنوری کو الیکشن ہوئے تھے, تو مولا نے کامیابی دی, میں الیکشن جیتا, تاجروں نے ہمیں کامیاب کرایا. اس کے بعد ہمارا مسئلہ جو ہے یہاں کے جو سابقہ مالک ہے جو سب پلازا بیچ چکی ہے, اس کے ساتھ ہمارا یہ مسئلہ ہے. وہ یہاں سے مینٹیننس چارج لیتے ہیں, پر اسکوائر فٹ لیتے ہیں 31 پر روپیز لیتے ہیں شاپنگ مال سے, اور 51 روپیز لیتے ہیں وہ اپارٹمنٹ اور آفس سے. ہم نے الیکشن جیتنے کے بعد سب سے پہلے ان سے یہ کہا کہ بھی آپ یہ جو پیسے لیتے ہیں آپ پلازے پہ لگائیں, اپنی ذاتی عیاشیوں پہ نہ لگائیں. وہ نہیں بات ہے, میں ہائی کورٹ سے اسٹے لے آیا اور ہم نے اسٹے لا کے کہ بھی ہم نے سروس چارج نہیں دینا جب تک آپ حساب نہیں دیتے یا کوئی نیوٹرل باڈی نہیں بناتے. باقاعدہ ہم AC صاحب, AC مالٹون اور کمشنر صاحب لاہور اور DCO لاہور صاحب سے بھی میٹنگ ہوئی, ہماری پولیس انتظامیہ سے بھی بات چیت ہوئی, اور وہ باقاعدہ ہمارے پاس پیپر شیم میں سارا کچھ ٹھیک ہے نا. یہاں پہ آپ دیکھیں گے لفٹ ایکسیلیٹر ہر چیز بند ہے, جس چیز کا ہم پیسے دیتے ہیں یہ پیسے اپنے پہ لگاتے ہیں, AC بھی بند ہے. اس وجہ سے یہ ہمارے جانی دشمن ہے, کیونکہ میں کبھی بھی نہ بکا ہوں نہ جھکا ہوں تو نہ ڈرتا ہوں ان سے. حتیٰ کہ انہوں نے یہ الزام بھی میرے پہ لگوایا ہے نا,
اصل بات میں حقیقت آتا ہوں اس طرف جو وقوع ہوا ہے. بالکل بالکل. ویسے بات کریں گے تو آپ کے 2-3 گھنٹے بھی ضائع ہو جائیں گے, بات ختم نہیں ہونی, یہ کیونکہ کئی سالوں کا محیط ہے. اصل بات یہ ہے کہ عمران شاہ ایک اچھا بندہ, یہاں ایک دکاندار, یہاں لیزنگ کا کام کرتا ہے. میں کبھی اس کی دکان پہ آج تک نہیں گیا, وہ مجھ سے کبھی سلام دعا ضرور ہوئی ہے, میل ملاپ, کیونکہ وہ پلازے میں کا ایک حصہ تھا. ٹھیک ہے. اس دن کچھ وقوع اس طرح ہوا. اچھا, آپ کا اور اس کا کوئی ذاتی تنازع نہیں تھا؟ نہ. یہ تو انہوں نے بھی مجھے بات بتائی, اور یہ بات تو چلے پہلی بات سچ ہو گئی کہ آپ کا اور ان کا کوئی تنازع جی. آگے. اچھا, وہ عمران شاہ صاحب جو تھے وہ اپنی ادھر اوپر اسی فلور پہ جس پہ لڑائی ہوئی ہے, کوئی جھگڑا ہوا ہے, ان کا آفس چلاتے تھے کوئی گاڑیوں کی لیزنگ کا. میرے علم میں جو آیا وہ ادھر ایک ہوٹل ہے, وہ ہوٹل والے کے پاس کہیں آئے ہیں, وہ بکول ہوٹل والے کے, میں نے تو نہیں دیکھا بکول ہوٹل. اچھا, آپ موجود نہیں تھے وہاں پہ؟ نہ, میں اوپن آفس میں. بکول ہوٹل والے انہوں نے کہا جی یہ کوئلہ گرم کرنے آئے تھے. عمران شاہ صاحب پہلے آئے ہیں, وہ سیدھے گئے کچن میں. بکول وہ جو دکان تھا, انہوں نے کہا کہ آپ آ جائیں, آپ کا میں ٹھہر کے کر دوں گا کیونکہ کھانا لگا ہوا, کچھ بندوں کا آرڈر, تو میں بعد میں کر دوں گا. عمران شاہ صاحب چلے گئے ہیں. عمران جب چلے گئے ہیں تو 2 لڑکے آئے ہیں, جو میں انٹرویو میں ایک کا تو دیکھ رہا ہوں تیمور ہے, دوسرا کو محید بتا رہے ہیں, کیونکہ وہ میری ایف آئی آر میں وہ بھی ہے نا, کیا نام ہے, گواہ بھی بنا ہوا ہے. تو وہ یہ آیا, انہوں نے نا آگے ان سے بدتمیزی کی. پھر اسی دکاندار سے اس نے اپنا, یہ سامنے ہمارے کنٹین ہے نیچے اس فلور پہ, ایک ان کا ہوٹل اس فلور پہ ہے, پی ایل فلور, وہ پی ایل فلور کراتا ہے, یہ ایل جی فلور. پی ایل کا مطلب پلے لینڈ فلور, ایل جی لوور گراؤنڈ فلور, یہ 5 فلور کا فرق ہے. ٹھیک ہے. یہاں پہ اور وہاں پہ. وہ ان نے اپنے بھائی کو بات دیا. یہ یونین کے لڑکے رانا ظفر, حماد قریشی اور عادل باہر بیٹھے ہوئے تھے. ان کو انہوں نے کہا یہ گئے ہیں کہ جا چلو, کیونکہ یونین کا کام ہوتا ہے پلازے میں, اگر 2 دکاندار لڑ پڑے ہیں یا کچھ ہے وہ یونین ہی ختم کرتے ہیں. یہ ایک واقعہ نہیں, یہاں سارے ہم ہی, میرے پاس کئی پنچایتیں لکھی ہوئی پڑی ہوئی, ہم یہاں بیٹھ کے صلح کراتے ہیں, تاکہ یونین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ صدر جب بنتا ہے کہ وہ پلازے کے مسئلے. وہاں پہ یہ ہوا کہ ان کا دھکم بیر میں نا وہ لڑکے آئے بھاگے ہوئے نیچے, وہ لڑکا بندہ بے ہوش ہو گیا. بندے کا نام مجھے کوئی نہیں بتایا. پلازا بند ہو چکا, ہم 7:30 بجے آرام سے چلے گئے گھروں کو. بعد کو پتہ چلا جی ان کی بیچارے کی ڈیتھ ہو گئی. اس کے بعد انہوں نے کیا کیا ہے, جو یہاں کی انتظامیہ, جو جھوٹی انتظامیہ ہے, جو ہم سے بتا وہ لیتے ہیں. آپ یہ پتہ کیجیے گا, اس میں انہوں نے کہا کہ یہ بتا لیتے ہیں سروس چارج, اگر میں لیتا ہوا میں تب بھی جرم ہوں. اچھا, وہ انہوں نے پرچہ کرا دیا, سب سے اوپر میرا نام رکھا. کیوں کہ اس کو پھنسائیں گے, یہ کہے گا جی مجھے معاف کر دو, یونین بھی میں چھوڑتا ہوں, میں یہ سارے کیس بھی واپس لیتا ہوں, تو آپ مجھے, انہوں نے یہ کارروائی کر کے میرے پہ انتقامی کارروائی کر کے میرا نام دیا. میں قرآن مانی وہاں پہ نہیں تھا. اچھا, جب میرا نام آ گیا, اور آپ کا کسی طرح کا کوئی اس میں کسی طرح کا نہیں, میرے بندے بھی جو یونین کے بندے گئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں, وہ چھڑا رہے ہیں. میرا ضمیر مطمئن ہے, میں ان کے ہم ساتھ ہمدردی ہیں, ان گھر والوں کے ساتھ ہمدردی ہیں, ان کی والدہ کے ساتھ, ان کے ماموں کے ساتھ. ان کا تو بہت بڑا نقصان ہوا, جس کا ہم یہ باتوں سے ازالہ نہیں کر سکتے. مگر میری اپیل ہے ان لوگوں سے, خدا را آپ ان کے ہاتھوں میں کھیلیں نا, اصل حقائق جانیں کہ فائدے کون لے رہا ہے. اس ٹائم جو فائدے لے رہے ہیں کیا ہوا ہے, اس سے اگلے دن انہوں نے پھر لوگوں کو تنگ کرنا شروع کر دیا, لوگوں سے پیسے لینے شروع کر دیے, جو کہ ہائی کورٹ کے سٹے کی تھا. انہوں نے کہا کہ بھی اب ہم نے یونین پہ پرچہ کرا دیا. اچھا, آپ کا کہنا یہ ہے کہ انتظامیہ نے کاروائی, انتقامی کاروائی کی, آپ کا نام بلا وجہ اس میں شامل؟ جی بالکل, بے شک. آپ بے شک اس پورے پلازے میں اس ٹائم دکاندار موجود تھے یہاں پہ, کہ پوچھ سکتے ہیں میں کہاں پر تھا. میں اپنے آفس میں موجود تھا. میں ادھر 84 کیمرے لگے ہوئے ہیں, کسی کیمرے میں میں اوپر جاتا ہوا یا کہیں نظر آ جاؤں, میں سجی جرمدار. ہم نہ کبھی 1 روپیہ لیا تو نہ مانگا ہے, تو ہمارا ایک مطالبہ ہے کہ ہم سے جو پیسے لیے جاتے ہیں وہ پلازے پہ لگائے جائیں. اگر ہم تاجروں کی آواز, میرا حق ہے, کیونکہ یہ انہوں نے ووٹ دیا, انہوں نے میرے سے پوچھا تھا کہ یار ہمارے آپ یہ کام ہماری آواز اٹھائیں گے, تو اب اگر ان کی آواز اٹھائی ہے, یہ مجھے اس چیز کی سزا دی جا رہی ہے. میری ہمدردی ہے, میری ٹیم کی ہمدردی ان کے ساتھ ہے. جہاں پہ وہ کہ ہم اگر جرم ہے تو ہم ان کے ساتھ, ہم ان کا ہاتھ ہمارا گرے بات, ہم حاضر ہیں. ہم ایک باعث شہری ہیں, اور صدر کا کام کیا ہوتا ہے کہ 2 پارٹیاں یا ان کی ٹیم کا مصالحت کرانا. ہمارا عمران شاہ یا تیمور یا محیط سے کوئی قرآنی مانی کبھی آج تک کوئی لڑائی, کوئی جھگڑا دکھا دے یا کوئی دعوت دکھا دے, یا میرا اس کا کاروباری کوئی دعوت ہے, بالکل نہیں ہے. صرف ان کو بیچاروں کو استعمال کیا جا رہا ہے, ان کو غلط گائیڈ کیا جا رہا ہے. اچھا, اگر عدالت میں یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ یونین کے کچھ عہدے داران یا وہ جو امیر لڑکا, امیر عباس نام کا لڑکا ہے,
اس کا قصور ہے تو کیا پھر ان کو سزا ملنی چاہیے؟ بالکل ملنی چاہیے. انصاف تو ہاں ہم اعلیٰ عدلیہ پہ چھوڑتے ہیں, ہم تو کسی کو کہتے نہیں, پولیس پہ چھوڑتے ہیں, پولیس دیکھے, صاف شفاف تحقیقات ہونی چاہیے, مطالبہ کرتے ہیں. اس میں اگر ہم ہیں ذمہ دار, ہمیں ذمہ دار, ہم حاضر ہیں. اگر وہ لڑکا جو مار رہا ہے, اگر وہ میڈیکل رپورٹ آئی جائے گی, وہ باقی وہ پوسٹ مارٹم رپورٹ بھی آ گئی ہے. پوسٹ مارٹم رپورٹ کیا آئی ہے؟ میں نے پوسٹ مارٹم رپورٹ میں یہ بات ہے اس کو کوئی چوٹ نہیں لگی. اچھا, کوئی جسم پہ اس کا کوئی نشان نہیں ہے, کوئی کچھ نہیں, کوئی کچھ نہیں. کاز آف ڈیتھ وہ نہیں بتا سکے, کیوں کہ وہ کہہ رہے ہم اس کی فرانزک کرائیں گے. باقی ہم ان کے ساتھ ہر طرح کے اس گھرانے کے ساتھ ہمدردی ہے, ہم ان کے ساتھ ہیں, ان کے ساتھ کھڑے ہیں. ایون میں صدر ہوں, میں ان کو انصاف دلواؤں گا, مگر صرف ڈائریکشن سیدھی کر لیں. اچھا, آپ کے کیا ان کے گھر والوں کے ساتھ کوئی رابطہ ہوا یا نہیں, یا کچھ آپ نے؟ نہیں, ہم رابطہ بھائی جان کیسے کریں, رابطہ تو اگر ہم کرنے کی کوشش کریں گے ان کو یہ کہا جائے گا, وہ پھر الٹ مطلب دلوایا جائے گا کہ وہ کرا رہے ہیں. اچھا, وہ ہاں یہ بڑی آپ نے اچھی بات یاد دلائی, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں دھمکیاں دی جا رہی ہیں. دھمکی دی جا رہی تو ہمارے پہ پرچہ کیا جائے اگر ہم دے رہے ہیں تو. اچھا, یہ سب جھوٹ ہے. اچھا, ہم بھائی جان پھر وہی بات کر رہے ہیں, وہ مرنے والے کے ساتھ, اس گھرانے کے ساتھ ہماری ہمدردی ہے, خدا کی قسم سب کی ہماری. ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے, کوئی لڑائی نہیں ہے, کوئی جھگڑا نہیں ہے. ایون وہ تیمور اور وہ محیط سے بھی کوئی جھگڑا نہیں ہے, خدا کی قسم. ہماری کسی ٹیم کا بھی, یہ نہیں کہ صرف میرے کسی بندے کا بھی نہیں ہے پوری. اور یہ 2 بندوں کے ایسوں کے نام بھی دیے ہیں جو یونین ان کی طرف سے چھوڑ کے ادھر آگے تھے. یہ سارا آپ دیکھ لیں, آپ انہوں نے احتجاج انہوں نے کروایا, روڈ پہ ان کی بیچارے کی ڈیڈ باڈی رکھ کے یہ احتجاج کروا رہے ہیں. یہ دیکھیں فائدہ وہ لے رہے ہیں, ان کو وہ بیچارے اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں. ناظرین, یہ تھے سید اظہر عباس شاہ صاحب, اور ساری جو معاملات تھے ہم نے بڑی کوشش کی ہے کہ جتنی تک حقائق ہے 2 طرفہ سچائی ہم سامنے لے کر آئیں, تاکہ ان کے جو اہل خانہ کا پوائنٹ آف ویو تھا وہ بھی آپ کے سامنے رکھا, اور ان پہ جو الزامات ہیں یا جو بھی اس میں FIR کے مطابق ان پر ساری الزامات تھے, ہم نے کوشش کی کہ اس کی بھی سچائی تک آپ کے پاس پہنچے. بہت حد تک کوشش کی, اب آپ کے سامنے 2 طرفہ ہم نے بات رکھ دی ہے. آگے اب آپ کی مرضی ہے کہ, اور ہمارا مطالبہ ہے پھر عدالتوں کے ساتھ اور ہماری پولیس کے ساتھ, ہمیں اطمینان ہے ان پر کہ صاف اور شفاف تحقیقات کی جائیں. اسی کے ساتھ ذیشان چشتی کو اجازت دیجیے. اللہ نے کہا.